بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزواج أمهاتهم صدق الله العظيم. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ مبارک، تیسری زوج مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ تھا اور لقب صدیقہ اور حمیرہ تھا اور کنیت ابو عبداللہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد کا سلسلہ نسب 7ویں یا 8ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسب سے مل جاتا تھا، اور ماں کا سلسلہ نسب 11 یا 12ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں اور اس پر محدثین نے اور اہل سیرت نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ ان کا نکاح بہت کم عمر میں ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں صرف یہی ایک کم سن کے اندر اور باقیرہ بیوی تھی. باقی اکثر بیوی کسی کا ایک شوہر تھا پہلے یا 2 شوہر تھا، کوئی بیوہ تھی، کوئی طلاق شدہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمر میں رسول اللہ کے گھر میں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان برگزیدہ ماؤں میں سے ہے، لوگوں میں سے ہے جس کے کانوں میں کفر اور شرک کی آواز اس نے کبھی سنی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب مجھے ہوش آیا اور میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو ان کو مسلمان پایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین، ہوش مند، بڑی عقل مند تھی. اپنے بچپن کے بہت سے واقعات کو وہ سناتی تھی اور یاد بھی رکھتی تھی، اور بہت سے بڑے بڑے مسائل کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے حل کر لیا تھا. اور رسول اللہ کی بہت سی حدیثوں کے وہ حافظ تھی. ایک طرف حافظ قرآن بھی تھی اور دوسری طرف احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کی بھی وہ حافظ تھی، اور کم عمر کے اندر وہ بیوہ ہو گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے رشتہ جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے یا خود جبیر ابن مطعم سے طے ہوا تھا. جب خولہ بنت حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کے لیے کوئی شادی کے لیے لڑکی تلاش کرتی ہوں، حضور نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی ہے. پھر بتایا کہ ایک تو سودا بنت زمعہ ہے جس کے واقعے کو کل میں نے بیان کیا تھا، اور دوسرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چلاتی ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کہی. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا تو کہ ابو بکر میرا دینی بھائی ہے، اس کی بیٹی سے نکاح کرنا میرے لیے کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر اگر کسی کو اپنا بھائی بنا لے تو اس کو حقیقی بھائی سمجھا جاتا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو میں تیار ہوں. پھر جبیر ابن مطعم سے پوچھا گیا. ان کی والدہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا تو پورا گھرانہ مسلمان تھا. وہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھتی تھی کہ یہ بے دین بہو میرے گھر آئے گی، گھر میں مسئلہ بن جائے گا. اس سے انہیں معذرت کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح شوال میں ہوا. اس وقت شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک مرتبہ شوال کے اندر
طاعون کا مرض پھیل گیا تھا، جس میں ہزاروں آدمی لقم اجل بن گئے تھے، ہزاروں آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، تو لوگ اس میں شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ فرماتی ہے کہ میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، اور چند سال کے بعد مدینہ طیبہ میں میری رخصت ہوئی، وہ رخصت کے وقت بھی شوال ہی کے مہینے کے اندر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ کے پاس ایک ریشمی رومال تھا، اس میں کھولا اور دکھایا تو اس میں عائشہ کی تصویر بنی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس بیوی کو منتخب کیا ہے، آپ کے لیے ان کو چوائس کیا ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے شوال میں بہت کم عمر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت عائشہ کی زندگی کے اندر بہت سے اہم واقعات ہیں۔ ایک ایلا کا مسئلہ ہے، دوسرا عفر کا مسئلہ ہے، تیسرا تخیر کا مسئلہ ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ہر واقعات جو ہے بڑی لمبی تفصیل طلب کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں ایک ایک واقعہ کو جو ذکر کروں گا، اور بہت سی خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے، وہ انفرادی ہے، بہت سی خصوصیات ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انہوں نے دین کا کیا کام کیا۔ 18 سال کی عمر کے اندر بیوہ ہو گئی تھی، اور رسول اللہ کی وفات کے بعد 48 سال 48 سال تک انہوں نے دین کی دعوت و تبلیغ عطا فرمائی۔ بڑے بڑے صحابہ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی تھے اور یہ مسئلے کا حل تلاش کر لیتی ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ مجلس میں حضرت عائشہ کی بہت سے واقعات کو ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہماری مائیں ہیں، ہماری ماں باپ، ان کے قدموں پر قربان ہو، ان کو یاد بھی کریں، ان کے واقعات کو بار بار سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی تعلیم کو قبول فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو کورونا میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، جو بیچارے فکر مند ہیں اللہ ان کو فکر کیا کاروبار کی ہے، یا اپنی اولاد کی ہے، یا اپنے شوہر کی ہے، یا اپنی بیوی کی ہے، اللہ ان کی فکروں کو دور کر ان کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے ہم کو اپنے وقت پر ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما۔ ہماری دعا کو قبول فرما۔ جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تو جانتا ان کی کیا پریشانی ہے، ان کے کیا مسائل ہے، اللہ تو ہی ان کے پریشانی کو، ان کے مسائل کو حل فرما دے۔ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔